بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے فرقان کی ہے جو ایک معمولی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ 26 سال کا ایک محنتی اور سادہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ اس کی والدہ سخت بیمار تھی اور والد دنیا سے جا چکے تھے۔ فرحان دن بھر رکشہ چلاتا اور رات کو بیمار ماں کی تیمارداری کرتا۔ ایک دن صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کچھ کھا لیا جائے، پھر کام شروع کیا جائے۔ وہ نئی جگہ پر تھا جہاں کے رستے میں بھی اس کے لیے اجنبی تھے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی اور چولہے سے اٹھتی ہوئی خوشبو دل کو بہا لے جا رہی تھی۔ وہ فوراً وہیں رک گیا۔ جیسے ہی بیٹھا، ایک لڑکی ثانیہ آئی جس نے سادہ سا سیاہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور چہرہ بھی جزوی طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ فرحان نے بریانی منگوائی۔ کھانے کے بعد جب اس نے قیمت پوچھی تو ثانیہ نے مسکرا کر کہا، جو پہلی بار آتا ہے اس سے ہم پیسے نہیں لیتے، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ فرحان کو حیرت ہوئی اور دل کو خوشی بھی۔ وہ لڑکی عزت دار اور باوقار محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے دل ہی دل میں کہا، اگلی بار اس کا نام ضرور پوچھوں گا۔ اگلے دن پھر وہ اسی ڈھابے پر گیا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس بار کھانے کے ساتھ رائتا بھی لائی۔ فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ رائتا کتنے کا ہے؟ وہ بولی، جو دوبارہ آئے ان کے لیے تو رائتا مفت ہوتا ہے۔ فرحان کو اس کا انداز بہت بھایا۔ کھانے کے دوران ثانیہ نے بتایا کہ وہ بزنس کی تعلیم یافتہ ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر یہ ڈھابا چلا رہی ہے تاکہ زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ فرحان اس کی عقل مندی اور ہمت سے متاثر ہوا۔ دل ہی دل میں اسے عزت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ کچھ دن وہ اپنے مسائل میں الجھا رہا۔ کرائے، دوائیوں اور رکشے کی مرمت نے جیب خالی کر دی تھی۔ ایک دن جب وہ ناشتہ کرنے رکا تو لاپرواہی میں رکشے کی چابی اندر ہی چھوڑ دی۔ جب واپس آیا تو رکشہ غائب تھا۔ پہلے تو لگا شاید کوئی مذاق ہے، لیکن جب ارد گرد تلاش کیا تو یقین ہو گیا رکشہ چوری ہو چکا ہے۔ دل پریشان، آنکھیں نم، وہ پولیس اسٹیشن گیا، رپورٹ درج کروائی اور مایوس لوٹا۔ چلتے چلتے انجانے میں وہ پھر اسی ڈھابے پر پہنچ گیا۔ دل بوجھل تھا، چہرہ بجھا ہوا تھا۔ ثانیہ نے دور سے ہی دیکھ لیا، فوراً آئی اور بولی، فرحان خیریت تو ہے؟ چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ فرحان نے رکشے کی چوری کی ساری بات بتا دی۔ ثانیہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر نرمی سے بولی، اللہ بہتر کرے گا، تم حوصلہ رکھو اور خالی پیٹ کوئی بات نہیں بنتی، پہلے کچھ کھا لو۔ فرحان نے انکار کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود سچائی نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ثانیہ نے نرمی سے کہا، فرحان تم تھک گئے ہو، آؤ بیٹھو، میں ابھی چائے اور ناشتہ لاتی ہوں۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے، مگر اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کے درد کو چھو لیا ہو۔ چند لمحوں بعد ثانیہ گرم پراٹھے، انڈا اور چائے لے آئی۔ جب تک اللہ چاہے گا تم خالی ہاتھ نہیں رہو گے، میں دعا کروں گی، تمہارے لیے کوئی رستہ ضرور کھلے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ فرحان نے شکر ادا کیا اور دل سے کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن صرف چند سکے تھے۔ ثانیہ، اس بار بھی ادھار رکھ لو، جلد لوٹا دوں گا۔ وہ ہنسی، فرحان میں تم سے پیسے نہیں، تمہارا حوصلہ مانگتی ہوں، تم ہار نہ مانو، بس اتنا وعدہ کرو۔ فرحان نے شرمندہ ہو کر سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ جگہ جگہ انکار ہوا، کسی نے اس کی حالت دیکھ کر چھڑک دیا، کسی نے امید دلائی، مگر کام نہ بن سکا۔ 3 دن بعد وہ پھر ثانیہ کے ڈھابے پر آیا اور اس بار صرف پانی مانگا۔ ثانیہ سب سمجھ گئی۔ فرحان، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر تم چاہو تو کچھ دن میرے ساتھ ڈھابے پر کام کر سکتے ہو۔ باورچی نہیں ہے، لیکن سامان اٹھانا، صفائی کرنا اور تھوڑی بہت گاہکوں سے بات کرنا۔ فرحان پہلے جھجکا، مگر پھر مان گیا۔ مجھے حلال روزی کی ضرورت ہے، عزت سے میں سب کچھ کروں گا۔ یوں فرحان نے کام شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک وہ ثانیہ کے ساتھ لگا رہتا۔ آہستہ آہستہ گاہک اسے پہچاننے لگے۔ ثانیہ کی چھوٹی بہن عالیہ بھی فرحان سے گھل مل گئی۔ چند ہفتے گزر گئے۔
ढाबे की कमाई और बढ़ गई। सानिया ने एक दिन फरहान को तनहा देते हुए कहा, ये तुम्हारा हक है और रक्षा के लिए थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। हम चाहें तो किस्तों पर नया रिक्शा ले सकते हैं। फरहान की आंखें भर आई। सानिया, तुमने मेरा मान रखा। तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में वो मकाम रखती है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। सानिया खामोशी से मुस्कुरा दी। वक्त गुजरता गया, रिक्शा भी आ गया। फरहान ने दोबारा दिन का काम शुरू कर दिया और शाम को भी ढाबे पर आता। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं, सानिया का राजदार बन चुका था। एक दिन सानिया की माँ की पुरानी दोस्त आई और सानिया से अलहदगी में बात करने लगी। बेटा, एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का शरीफ है, अपना काम करता है। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे लिए ख्वाब देखे थे, अब वो पूरे करो। सानिया ने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं किसी और को नहीं सोच सकती। मेरी जिंदगी का फैसला शायद मैंने पहले ही दिल से कर लिया है। 2 दिन बाद सानिया ने फुरकान को बुलाया। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ छोटा सा ढाबा चलाना चाहोगे? फरहान हैरत से बोला, सानिया तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फरहान, हम दोनों ने दुख झेले, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और मैं ऐसे साथी की तलाश में थी जो वक्त के साथ ना बदले। फर, फरहान की आंखों में खुशी, हैरत, आर्जी बैक वक्त तैर रही थी। सानिया, तुम मुझे मेरी औकात से बढ़कर इज्जत दी है। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है, इंसान की इज्जत इसके लिबास, दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि इसके किरदार, हौसले और सच्चे दिल से पहचानी जाती है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।